بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو عزیزو، بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں یہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں میرے دوستو، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، جس پر قربانی واجب ہو، قربانی کرنے کا اس کا ارادہ ہو، اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے۔ یہاں پر کئی ساری باتیں آپ کو ذرا سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ مسئلہ، یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو قربانی دینے کا ارادہ کر رہا ہے، جو قربانی نہیں دینا چاہ رہا ہے یا جس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اگر وہ بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت میں اپنے بال نہ کاٹیں، اپنے ناخن نہ کاٹیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو بھی ثواب ملے گا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ حکم ان کے لیے ہے جن پر قربانی واجب ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حکم ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر آپ قربانی دینے جا رہے ہو تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے بال کاٹ ہی نہیں سکتے، آپ اپنے ناخن کاٹ ہی نہیں سکتے، نہیں، ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور اگر اس پر آپ عمل نہیں کرتے تو گناہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یاد رکھیں، یہ حکم بھی تب ہے جب آپ جو 40 دن کی جو مدت بتائی گئی حدیث کے اندر کہ 40 دن کے اندر اندر آدمی کو اپنے زیر ناف بال کاٹ لینے چاہیے، ناخن وغیرہ کاٹ لینے چاہیے، صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ 40 دن کا عرصہ نہ ہوا ہو، اگر آپ کو 40 دن آلریڈی گزر چکے ہیں تو پھر آپ قربانی کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ قربانی سے پہلے آپ جو ہے اپنے ناخن بھی کاٹ لیں گے اور اپنے زیر ناف بال بھی کاٹ لیں گے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ 40 دن سے آگے آدمی کو نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو یہ مختصر سی ایک وضاحت تھی اس بارے میں، بال اور ناخنوں کو لے کر۔ باقی اگر آپ انشاءاللہ اس حکم پر عمل کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے، جیسے میں نے کہا یہ مستحب عمل ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثواب تو یقینی ہے، آپ کو ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ۔